کل سے مرید ناول ایک دوسرے چینل پر اپلوڈ ہوگا جس کا لنک کمنٹ میں پن ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں نے جب ریسیپشن پر نام بتایا تو اس لڑکی نے اندر کسی سے فون پر بات کی اور تبھی ایک آدمی ہمیں لینے آ گیا۔ سیکنڈ فلور پر ہی باجی کا انٹرویو تھا۔ باجی انٹرویو ہال میں جانے سے پہلے مجھ سے گلے لگ کر ملیں۔ میں نے انہیں بیسٹ آف لک کہا، پھر باجی اندر چلی گئیں اور میں باہر ویٹ کرنے لگا۔ تبھی وہاں انکل آ گئے۔ انکل، تم باہر کیوں بیٹھے ہو؟ تم یہاں کے مالک ہو، نوکر نہیں۔ چلو اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ شیرو: انکل، وہ باجی۔ انکل، وہ میری بیٹی ہے اور اس کمپنی کے مالک کی بہن۔ اس کی فکر مت کرو، چلو میرے ساتھ۔ میں نے سب سمجھا دیا ہے مینیجر کو۔ اگر میں وہاں رہتا تو اسے لگتا کہ میری وجہ سے اسے نوکری ملی ہے۔ اسے اس کی قابلیت پر یقین ہونا چاہیے، تبھی وہ اچھے طریقے سے کام کو دل لگا کر کر سکے گی۔ شیرو: تھینکس انکل۔ انکل، مار کھانی ہے کیا میرے ہاتھوں سے؟ شیرو: نہیں انکل، سوری۔ انکل، چلو اب میرے ساتھ۔ ناصرہ کی فکر مت کرو۔ انکل مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ادھر ناصرہ باجی کا انٹرویو 3 افراد کے پینل نے لیا۔ ناصرہ باجی کے جواب سن کر تمام افراد مطمئن تھے، اس لیے انہیں چن لیا گیا۔ مینیجر: مس ناصرہ، یو آر ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ایلیجیبل فار دس پوسٹ۔ آپ پرسنل سیکرٹری آف ڈائریکٹر کے لیے سلیکٹ کر لی گئی ہیں۔ اب آپ ڈائریکٹر صاحب سے مل لیں، آخری ڈیسیجن انہی کا ہوگا۔ ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں، بس آپ کو جاب دینی ہے یا نہیں یہ فیصلہ ان کا ہوگا۔ ڈائریکٹر صاحب ہی آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر دیں گے۔ ناصرہ: تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ مینیجر: ڈائریکٹر صاحب کا آفس 4تھے فلور پر ہے، بیسٹ آف لک۔ ناصرہ خوشی ہال سے باہر آئی، مگر سامنے شیرو کو نہ پا کر وہ گھبرا گئی اور اسے فون ملانے ہی لگی تھی کہ سامنے سے شاہد انکل آ گئے۔ انکل چیختے ہوئے: ارے بیٹی، تم یہاں؟ ناصرہ: آداب انکل، میں یہاں انٹرویو کے لیے آئی تھی، آپ کو شیرو نے نہیں بتایا؟ انکل: ارے ہاں، اس نے جاب کا پوچھا تھا تو ہو گیا انٹرویو۔ اگر ضرورت ہے تو میں کہہ دیتا ہوں مینیجر سے۔ ناصرہ: نہیں انکل، انہوں نے تو ریکمینڈ کر دیا ہے، مگر اب ڈائریکٹر کے پاس جانے کو کہا ہے۔ انکل، تو اس میں کون سی بات ہے، چلی جاؤ۔ ناصرہ: مجھے اس کی فکر نہیں، میں تو شیرو کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ میرے ساتھ آیا تھا، یہیں تو بیٹھا تھا، پر اب نظر نہیں آ رہا۔ انکل: اچھا، تو وہ تمہارے ساتھ آیا تھا؟ مجھے بتایا ہی نہیں اس نے۔ تم فکر مت کرو، وہ ابھی آ جائے گا، میں نے ہی اسے بھیجا ہے۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں ڈائریکٹر کے پاس۔ ناصرہ: انکل، شیرو بتا رہا تھا کہ یہ آپ کی کمپنی ہے، پھر یہ ڈائریکٹر۔ انکل: بیٹا، میں تو بس اس کمپنی کو مینیج کر رہا ہوں، اصلی مالک کوئی اور ہے۔ اس کمپنی کے 2 مالک ہیں، اسی میں سے ایک کی سیکرٹری بننے والے ہو تم۔ ویسے تم کہو تو میں تمہاری سفارش کر دیتا ہوں۔ ناصرہ:
نہیں انکل شکریہ، میں یہ جاب اپنی قابلیت سے لینا چاہتی ہوں۔ اچھے بیٹا، دل لگا کر کام کرنا۔ لو، ڈائریکٹر کا آفس بھی آ گیا۔ دونوں باتیں کرتے کرتے لفٹ سے ٹاپ فلور تک آ گئے، جہاں ایک طرف بہت بڑا کانچ کی دیواروں سے بنا خوبصورت سا آفس تھا۔ ناصرہ بھی اس آفس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی بڑا آدمی ہی ہوگا اندر کیبن میں، جس کے بارے میں نہ اسے کچھ پتہ تھا، نہ ہی انکل نے بتایا تھا۔ انکل، جاؤ بیٹی، اندر جاؤ۔ ناصرہ نروس ہوتے ہوئے، انکل، شیرو کب آئے گا؟ انکل، بس وہ ابھی آ جائے گا، تم گھبراؤ مت۔ کہو تو میں۔ ناصرہ، نہیں انکل، اٹس اوکے۔ انکل، بیسٹ آف لک بیٹی۔ ناصرہ، تھینک یو انکل۔ ناصرہ جیسے ہی اس کانچ کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ایک طرف ویٹنگ کے لیے صوفے لگے ہوئے تھے، نیچے قالین بچھا ہوا تھا، سامنے بڑی سی LCD لگی ہوئی تھی۔ ایک سائیڈ میں دروازے کے باہر ہی یونیفارم میں پین بیٹھا تھا، جو ناصرہ کو دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ پین، آپ ہی مس ناصرہ ہیں؟ ناصرہ، جی میں ہی ناصرہ ہوں۔ پین، ڈائریکٹر سر آپ ہی کا ویٹ کر رہے ہیں، چلیں۔ ناصرہ کا دل اندر سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جہاں پہلے بھی جاب کرتی تھی، وہاں بھی مینیجر لیول تک کے سینئرز سے ہی ملی تھی۔ پہلی بار وہ کسی اتنے بڑے آدمی سے ملنے جا رہی تھی، وہ بھی اتنی بڑی کمپنی کے مالک سے۔ دھڑکتے دل سے وہ کیبن میں داخل ہوئی تو پین دروازہ بند کر کے باہر ہی رک گیا۔ کیبن میں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ پورے کیبن میں قالین بچھا ہوا تھا، بہت ہی مہنگا فرنیچر لگا ہوا تھا۔ کیبن میں 12 فٹ چوڑی اور لکڑی سے بنی ٹیبل، جس پر موٹا کانچ بچھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر 4 ٹیلی فون کے سیٹ، ایک کمپیوٹر، ایک لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ ڈائریکٹر کی چیئر گھومی ہوئی تھی، یعنی وہ ناصرہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا تھا۔ کیبن میں ہلکے اب سائلنس تھا، جو ناصرہ کی دھڑکنوں کو اور بڑھا رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے ناصرہ نے ہمت کرتے ہوئے اپنی زبان کھولی۔ ناصرہ، ایکسکیوز می سر، مائی سیلف ناصرہ، میں آپ کی پرسنل سیکرٹری کی جاب کے لیے آئی ہوں، کیا میں؟ ابھی ناصرہ نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی، وہ چیئر گھومی اور اس پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر ناصرہ حیران رہ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، کیونکہ سامنے ڈائریکٹر کی چیئر پر کوئی اور نہیں بلکہ شیرو ہی بیٹھا ہوا تھا۔ شیرو کو اپنے سامنے ڈائریکٹر کی کرسی پر دیکھ کر ناصرہ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس آنکھیں منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی بڑھ گئی تھی کہ کہیں ہارٹ اٹیک ہی نہ آ جائے۔ جہاں اندر آتے ہی وہ نروس ہو گئی تھی، وہیں اب اپنے پیار کو اس کرسی پر دیکھ کر اسے اپنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ ناصرہ، شیرو، تم؟ ڈائریکٹر، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا، میں کہیں خواب میں تو نہیں ہوں؟ یہ ضرور خواب ہے۔ اتنا کہہ کر ناصرہ باچی نے آنکھیں بند کر لیں۔
اور من ہی من میں کچھ بولنے لگیں۔ میں اپنی چیئر سے اٹھا اور ان کے قریب آ گیا۔ میرے ہاتھ میں ان کے لیے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا، جسے میں نے ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ باجی نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور ایک بار مجھے اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے اپوائنٹمنٹ لیٹر کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے باجی اچھل کر میرے گلے میں باہیں ڈال کر زور سے میرے سینے سے لگ گئیں۔ ناصرہ باجی اپنے پنجوں کے بل خود کو اٹھا کر میرے گلے سے لگی ہوئی تھیں اور مجھے ان کی نزاکت کا احساس ہو رہا تھا۔ ناصرہ باجی، آئی ایم سو ہیپی، یہ سچ میں تم ہی ہو۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ تم یہاں کے ڈائریکٹر ہو اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ تم یہاں کیسے؟ باجی نے خوشی میں پتہ نہیں کتنی بار مجھے چوم لیا، میری گردن پر، میرے گال پر۔ شیرو، ارے بس کرو باجی، کنٹرول کرو خود پر۔ ہم آفس میں ہیں، میں کوئی ڈائریکٹر نہیں ہوں۔ یہ تو انکل نے ہی مجھے یہاں بٹھا دیا تھا۔ یہ کمپنی ان کی ہے اور یہ آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے۔ اب آپ یہاں دل لگا کر کام کرنا، یہاں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ناصرہ باجی نے اپوائنٹمنٹ لیٹر کھولا تو اس میں بھی میرا ہی نام لکھا تھا ڈائریکٹر کی جگہ۔ ناصرہ باجی، مجھے الو بنا رہے ہو؟ یہ دیکھو، یہ تمہارا نام نہیں ہے کیا؟ کہیں میرے ساتھ یہ سب مذاق تو نہیں کر رہے نا تم؟ دیکھو، مجھے جاب کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ ارے بیٹی، یہ بدھو انسان جان بوجھ کر سب سے چھپاتا رہتا ہے۔ اسے کتنی بار سمجھایا ہے پر یہ مانتا ہی نہیں۔ اب تم آ گئی ہو تو تم ہی سمجھانا اسے کہ یہ اس کی کمپنی کا مالک ہے اور مالک کی طرح ہی پیش آئے۔ یہ بات انکل نے اندر آتے ہوئے کہی۔ ناصرہ، انکل، شیرو کیا سچ میں ڈائریکٹر ہے یہاں؟ انکل، ہاں بیٹی، تمہارا بھائی یہاں کا ڈائریکٹر ہے اور 50% کا مالک بھی۔ اصل میں یہ کمپنی میں نے اس کے پاپا کے ساتھ شروع کی تھی۔ میرا دوست تو نہیں رہا پر اس کا وارث تو ہے نا، اسی ناطے یہ یہاں کا مالک ہوا کہ نہیں۔ میں تو بس اس کام کو تب تک سنبھالوں گا جب تک یہ اور معید کام وغیرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد سب ان دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ناصرہ باجی کی آنکھوں میں خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے پھر ایک بار میری طرف دیکھا اور انکل سے بات کرنے لگیں۔ ناصرہ باجی، انکل، کیا سچ میں میری یہاں جاب؟ انکل، ہاں بیٹی، یہ تو یہاں آتا نہیں اور پڑھائی ختم ہونے تک یہ آئے گا بھی نہیں، اس لیے اس کا سارا کام تم دیکھو گی۔ میں کب سے اس کام کے لیے کسی بھروسے مند شخص کو دیکھ رہا تھا اور دیکھو، یہ مشکل بھی اس نے خود ہی حل کر دی۔ تم ہر طرح سے اس جاب کے قابل ہو اور مجھے پتہ ہے تم کبھی شیرو کو کوئی نقصان نہیں ہونے دو گی۔ ناصرہ باجی، اس کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں انکل، لیکن یہ بات کسی کو
پتہ کیوں نہیں؟ انکل، یہ بات سرور بھائی صاحب اور نائلہ بھابھی کو پتہ ہے، باقی سب کو ہم بعد میں بتائیں گے، اور تم بھی اس بات کا خیال رکھنا، اسے ابھی اپنی مرضی کرنے دو، ایک بار اس کی پڑھائی ختم ہو جائے پھر دیکھتے ہیں اسے۔ ناصرہ باجی، میں خیال رکھوں گی انکل، اور تجھ سے تو میں بعد میں بات کرتی ہوں، ناصرہ باجی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو انکل کو ہنسی آ گئی۔ انکل، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب ناصرہ بیٹی ہی تجھے سیدھا کرے گی۔ اچھا بیٹی، مجھے ذرا میٹنگ میں جانا ہے، تو اپنا کام اچھے طریقے سے سمجھ لینا مینیجر سے۔ اچھا شیرو، میں چلتا ہوں۔ اور ہاں، شمائلہ یاد کر رہی تھی، اس سے مل لینا، وہ ناراض تھی، مل کر نہیں آئے تھے کل تم اس سے۔ شیرو، جی انکل، میں گھر ہوتا جاؤں گا۔ انکل جیسے ہی گئے، ناصرہ باجی پھر سے میرے گلے لگ گئیں۔ وہ بار بار مجھ سے ایسے چپک رہی تھیں کہ میرا برا حال ہو رہا تھا۔ ناصرہ باجی، اتنی بڑی بات تم نے سب سے چھپائی، آخر کیوں؟ اتنی بڑی کمپنی کے مالک ہو تم، اور ہزاروں لوگ اس میں کام کرتے ہیں، پھر بھی تم ایسے ہی سمپل سے بنے رہتے ہو۔ شیرو، یہ سب میرا نہیں ہے باجی، یہ سب انکل کی محنت کا ہے، اور ان کے دوست یعنی کہ پاپا کا۔ میں بھلا کیوں اس پر غرور کروں؟ ابھی تو میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں۔ اگر کبھی اس کے قابل بنا تو ضرور اسے آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا، اور اگر نہ بن سکا تو اسے ایسے ہی چھوڑ دوں گا۔ پیسہ انسان کی ضرورت پوری کرتا ہے، مگر پیسہ بھی تو سب کچھ نہیں، من کا سکون سب سے ضروری ہے، یہی تو بچپن سے سیکھا ہے۔ رہی بات سمپل رہنے کی، تو وہ آپ بھی سمپل ہی رہتی ہیں، جبکہ آپ کے آگے اچھی اچھی لڑکیاں بھی پانی بھریں۔ میری اس بات پر ناصرہ باجی شرما گئیں اور نظریں جھکا لیں۔ ناصرہ باجی، جو بھی ہو، تم مالک ہو یہاں کے، اور اب میں تمہاری ملازم ہوں، پرسنل سیکرٹری ہوں، یہی جاب ہے نا میری، تو تمہیں اچھے طریقے سے سیٹ کروں گی۔ میں کتنی خوش ہوں، میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ مجھے ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس جاب سے تو میرا ڈبل فائدہ ہو گیا، ایک جاب مل گئی، اوپر سے تمہارے ساتھ ساتھ رہنے کا موقع۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی بات کا ڈر نہیں۔ میں تو انکل سے کہہ دوں گی، مجھے اس جاب کے لیے سیلری بھی نہیں چاہیے۔ شیرو، وہ کیوں بھلا؟ ناصرہ باجی، جب کمپنی ہی تمہاری ہے تو تم سے بھلا میں سیلری لوں گی، یہ تو اب میری ڈیوٹی ہے۔ شیرو، سیلری آپ کو لینی پڑے گی، ہاں اگر کام کم ہے تو بتا دو، بڑھا میں دوں گا۔ ناصرہ باجی، یس باس، اب تو تمہیں میں باس ہی کہوں گی۔ شیرو، نہیں باجی، یہ سب کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ناصرہ باجی، اکیلے میں تو کہہ سکتی ہوں نا، اکیلے میں تمہاری آپ کی سیکرٹری ہی رہوں گی۔ شیرو، کیا باجی آپ بھی میرا مذاق اڑا رہی ہیں اب؟ ناصرہ، نہیں، یہی تو میری پروفائل ہے، اور کوئی بھی ملازم اپنے باس کو ریکویسٹ کر سکتا ہے، چاہے وہ رشتے یا عمر میں
چھوٹا ہی کیوں نہ ہو شیرو، لیکن مجھے نہیں چاہیے یہ رسپیکٹ۔ آپ مجھ سے بڑی ہو، اب بس ویسے ہی رہو۔ ناصرہ باجی، میں تو یہ جاب نہیں کروں گی پھر۔ شیرو، کیا باجی، اب یہ کیا بات ہوئی؟ ناصرہ باجی، اگر چاہتے ہو کہ میں یہ جاب کروں تو میری بات ماننی ہوگی۔ شیرو، اچھا ٹھیک ہے، پر صرف آفس میں۔ ناصرہ باجی، نہیں، اکیلے میں جہاں بھی ہوں ہم۔ مگر جاب تو آفس میں ہے نا، باہر تھوڑی ہے۔ ناصرہ باجی، منظور ہے یا نہیں؟ شیرو، اچھا ٹھیک ہے، کر لو مرضی، مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ ناصرہ باجی ہنستے ہوئے، لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کہیں سر، آپ کیا کرنا ہے؟ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔